سلجوقی سلطنت 11ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں ایسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی غالباً آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر کے خوارزم اور بخارات تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زرین کہلا سکتا ہے، اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے والد کا جلد انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے دادا سلجوق نے اس کی پرورش کی۔ 11ویں صدی کے اوائل میں تغرل اور اس کے رشتہ دار آل افرسیاب سلطنت کے ہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ غزنوی نے اسے بخارا سے نکال کر باہر کیا۔ اس دوران تغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز آل افرسیاب کے وفادار رہے، اگرچہ آپس میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود غزنویوں کے خلاف انہوں نے 1032 عیسوی میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا۔ تاہم بعد ازاں سلجوقیوں نے وفاداریاں بدل لی۔ سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ ابتداء میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور اس کے بھائی چغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 عیسوی میں مرو اور نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان میں، بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 عیسوی میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 عیسوی میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطان کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوقیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے۔ 1055 عیسوی میں تغرل نے بنی حویہ کی سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل ہیک کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1064 عیسوی میں ارمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کے حدود میں وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور ماورا النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازکر کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعت دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کے قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھی۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اسی دوران
نظام الملک نے بغداد میں جامعۃ النظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکومت کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدایان نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 292 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا اعلان کیا۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا، جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصے تک مسلمانوں پر مسلط رہی۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ سلجوقیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بآسانی شکست دی، لیکن بعد ازاں ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مغربی طاقتوں نے پہلے صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 عیسوی کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوقی سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔